ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میں لجپالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آس
آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے دعا منگے کرو سنگیو کتے مرشد نہ رسے جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رسے جاوے جنہاں دے پیر رس جاونے او جیوں دے ویر مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاونے او جیوں دے ویر مرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاوڑ دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاوڑ دی میرے دل وچ سجن وسدا میرے پلے بھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ شب اسراد دولہا نبیوں دے سلطان کائنات تاجدار حضور تاجدار ختم نبوت باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات اصل کائنات اصول کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حضور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس معمبر پاکیزہ طیب و طاہر عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں انتہائی عزت و احترام دے لائق نمازی حضرات اور گرد و نواۃ آن والی معزز ناظرین حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم دا لا تعداد مرتبہ شکر ادا کرنے ہاں کہ جس مالک کائنات نے خالق لم یزل نے اساں مسلماناں نو حضور دے غلاماں نو
جمعہ شریف دی بابرکت گھڑیاں زندگی دے اندر ایک مرتبہ دوبارہ نصیب فرمائیاں نے. دعا کرنا کریم خالق و مالک انہاں مقدس گھڑیاں نو اساں سب واسطے بروز معاشر ذریعہ نجات بنائے. حضرات ذی وقار ٹائم مختصر ہے، بالکل میں اختصار دے نال اپنے موضوع دے مطابق چند معروضات عرض کرن دی سعادت حاصل کراں گا. اج دی اس خوبصورت نشست دے اندر قبلہ عالم تاجدار گولڑا فاتح مرزائیت حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر ہوئے گا. آپ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ محبت دے چند پھول پیش کیتے جان گے. اللہ کریم مینو حق سچ بیان کرن دی، مینو سنا کے تانوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیو آمین. دوستانی گرامی قدر قرآن مقدس فرقان حمید دے میں چند جملے تلاوت کیتے. میرا رب فرماندا ہے من عمل صالحا، من جس نے عملہ عمل کیتے صالحاً نیک. میں کل لفظ کا ترجمہ کراں گا. من جس نے عملہ عمل کیتے صالحاً نیک من ذکر چاہے او مرد او انسا یا او عورت. من جس نے عاملہ عمل کیتے صالحاً نیک من ذکر او انسا او مرد یا عورت ہے. میرے مالک کو دے واسطے کیا فضیلت ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. او مرد یا عورت جدو نیک عمل کرے گا تو اسی اس نو پاکیزہ اور طیب و طاہر زندگی عطا فرما دینے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ اسی انو عطا کر دیا حَيَاتًا طَيِّبًا پاکیزہ زندگی. دوستانی گرامی قدر میں ایک بزرگ تو اپنے گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا کہ جنہ لوگاں نے نیک اعمال اختیار کیتے اللہ کریم دے حضور اپنی نیاز جبین نو جھکایا. خالق کائنات نے انہاں بندیاں نو کنج نوازیا. ایک اللہ دے ولی ہوئے نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ لے. جناب ابراہیم بن ادم آپ وقت بادشاہ نے اجے اللہ دے ولی نہیں بنے. توجہ ہے حضرات دی سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے. مہربانی کریں. اب ماشاءاللہ سہیں کہ تقدیر نہ سنی کرو، جا کے سنی کرو. اے ویسے محبت تو گل کیتی ہے ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے. وقت بادشاہ نے تے آپ اپنے محل دے اندر ستے پہنے آرام کر رہے ہیں. دوپہر دا ویلا گرمی دا موسم ہے تے آپ دے محل دے چھت تے کسی چیز سے حرکت دی آواز آئی، کھڑکے دھڑکے دی آواز آئی. آپ نے اپنے وزیر کو بلایا. آپ نے فرمایا پتہ کر اے دوپہر دے ویلے بادشاہ دے آرام دے اندر مخل کون ہے، یعنی خلل ڈالن والا کون ہے. جدو ابراہیم بن ادم نے اپنے وزیر نو حکم دیتا، وزیر حکم دی تعمیل دے اندر چھت تے پہنچیا تے دیکھیا کی کہ کچھ لوگ کچھ تلاش پہ کر دینے. اے گالے تو سمجھ آگئی تے تقریر اگلی میں تو سنا لینی. جی تھی تو سمجھ نائی تے پھر پتہ نہیں جلدی آج جمعہ پڑھ لیسا. توجہ رکھنا. جناب ابراہیم بن ادم دا وزیر پہنچیا تے دیکھیا کی کہ چھت تے کچھ لوگ نے تے کچھ تلاش پہ کر دینے. اس وزیر نے سوال کی تو انہیں کیا ہے بندگان خدا کی تلاش کر رہے ہو؟ انہاں کہہ دیا اسی چھتا تے اٹھ پہ لب دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جنہ نیک عمل کیتے مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرماندا ہے. ابراہیم بن ادم دے وزیر نے انہاں لوگاں نو پکڑیا تے سوال کیتا بھی کی لب رہے ہو؟ انہاں کیا جناب اسی چھت تے اٹھ پہ لب دیا. انہاں کیا کملیوں کدی چھتاں تے اٹھ لبن؟ انہاں کیا جی کدی نہیں لبے. انہیں پکڑیا لیا کہ ابراہیم بن ادم دربار پیش کر دیتا. ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ تسی کون ہو؟ میرے آرام میں تسا خلل ڈالیا ہے، تسا میرے سکون دے اندر بے سکونی پیدا کرنے کی کوشش کیتی ہے. ذرا تعارف کراؤ کون ہو؟ انہاں کیا جناب تعارف تا تسی نہیں میرا ساڈا سن سکدے، لیکن تسی اپنے سوال تے رہو کہ تسی پوچھنا کی چاہندے ہو. آپ نے فرمایا تسی اٹھ پہ لب دیو چھتا. تو نہ کیا بالکل. آپ نے فرمایا کمبلے بھی ہو، جھلے بھی ہو.
کدی چھتاں تے اٹھ لبن انہاں کہ جی کدی نہیں لبے گل میں کر رہا تے توجہ نال سن لوے اللہ کرے میں سمجھا سکاں تے میرے سامعین سن سکیں آپ نے فرمایا کہ تسی چھتاں تے اٹھ پہ لبدے ہو انہاں کہ بالکل آپ نے فرمایا چھتاں تے کدی اٹھ لبن انہاں کہ جی کدی نہیں لبے آپ نو او لوگ کہن لگے انہاں کہ جناب اگر چھتاں تے اٹھ نہیں لبدا تے بسترے تے خدا لبدا ہے مہربانی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ چھتاں تے کدی اٹھ لبن انہاں کہ جی کدی نہیں لبے حضرت ابراہیم بن ادم دے سامنے وہ لوگ برسرے پیکار نے گفتگو پہ کدنے توجہ چاہنا ابراہیم بن ادم کہن لگے کہ تسی کی کہنا چاہتے ہو انہاں کہ جی چھتاں تے اٹھ پہ لب دے ساں آپ نے فرمایا کدی چھتاں تے اٹھ لبن انہاں کہ جی نہیں تے آپ نے فرمایا پھر لب دے کیوں انہاں کہ جناب اگر چھتاں تے اٹھ نہیں لبدا تے بستر تے خدا بھی نہیں لبدا اس گل نے جناب ابراہیم بن ادم دے قلب مبارک تے گہری چوٹ پہنچائی بہت توجہ چاہنا ابراہیم بن ادم نے ہر شے نو خیر بات کہہ دیتا الوداع کہہ دیتا آپ نے اپنی تسبیح لوٹا مصلی چک لیا آپ چلتے چلتے جنگلے پہنچ گئے اوتھے جا کے آپ نے اللہ 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 کریم دا نام بلند کرنا شروع کیتا وقت ایسا آ گیا ایک دن او وزیر اس جنگل وچوں گزریا انہیں منظر ویکھیا کلا والا بیٹھا ہے کپڑے پھٹے پرانے نے داڑھی وچ گرد و غبار ہے زلفاں وچ بھی گرد و غبار ہے چہرے وال ویکھ کے کہندا ہے کہ نقشہ تو تا میرا بادشاہ لگدا ہے پر میں غلط کر کے ویکھا کہ ہے کون قریب بیٹھا سلام پیش کیتا جی السلام علیکم جواب مل گیا ہاں جی بیٹھو جناب تہاڈا تعارف کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم بن ادم ہے انہیں کیا او ابراہیم بن ادم جدے سامنے دنیا کھڑی ہوندی سی حکم دی جناب تلاش واسطے حکم دی تعمیل واسطے اج حالت یہ کپڑے پھٹے نے داڑھی شریف وچ زلفاں مبارک وچ گرد و غبار داخل ہے انہاں کیا سن تو پوچھنا کی چاہنا اسا کیا حضور دسو او زندگی چنگی آئی یا اے زندگی چنگی آپ نے فرمایا او زندگی فضول گئی ہے اے زندگی دا کمال انداز انہیں کیا حضور کنج گل میری رہ نہ جاوے ابراہیم بن ادم نے اس جوان نو نال لیا آپ ان دریا دے کنارے لے کے گئے آپ نے اپنی گدڑی وچوں ایک سوئی نکال لی تے سوئی نو پھینکیا دریا دے اندر آپ نے فرمایا دریا دی مچھلیوں جلدی کرو میری سوئی واپس کرو بس اتنی گل کرن دی دیر سی نلکے اڈے والے منظر کیے ہن جدوں ابراہیم بن ادم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی آپ نے فرمایا دریا دی مچھلیوں جلدی کرو میری سوئی واپس کرو ہن توجہ کرنا ساریا دریا دی مچھلیاں کوئی چاندی دی سوئی لے کے کھڑی ہے کوئی تانبے دی سوئی لے کے کھڑی ہے ارے کوئی پتل دی لے کے کھڑی ہے اب آپ ایسی وقار ابراہیم بن ادم کہنے لگے نانا میں تے میری سوئی چاہیے آپ سرکار نے اپنی سوئی لے لی وہ وزیر حیران ہو گیا انہیں کہ سرکار یہ معاملہ کیے کہ اے جانور تہاڈا آکھا مندے نے اے تہاڈی حکم دی تعمیل کرتے نے اے مکان کدوں ملیا آپ نے فرمایا سن جدوں دا میں یاد ہو گیا ساری کائنات پھر میری ہو گئی بول سکتے ہو تو بول دو سبحان اللہ مہربانی جدوں دا میں یاد ہو گیا کہ ساری کائنات پھر میری ہو گئی ہے یہ اللہ کریم دا وعدہ ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے سب نو جنوں آ رہی کر ذوق نہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم دا وعدہ ہے جدوں ساڈا کوئی بندہ سن قیام کر کے رکوع کر کے سجود کر لے کے سانو منا لیندا ہے اللہ فرماندا پھر اسی او دے نال رضا دے منصب تو فائز کر دینے ہاں اللہ فرماندا پہلے جویں اسی کہندے رہے ہاں انج او کردا رہیا ہے جدوں سانو راضی کر باندا ہے اس لیے ہن جویں او کہندا ہے ہن اسی کر دینے او آ کے بھی کوڑے نو سونا کر دے سی کر دینے ہاں او آ کے بھی دوستی نو جنتی کر دے تے سی کر دینے ہاں وجہ کی اونے پہلے ساڈی مننی ہے یہی کہ میں بیان کر رہا فرمایا جنہ لوگاں نے نیک عمل اختیار کیتے اللہ کریم انہاں نو پاکیزہ زندگی عطا فرماندا ہے کون سید پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اباب ذوالفقار سجدہ دے گھر پیدا ہویا اور مولا حسن دی اولاد وچوں اباب ذوالفقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو آپ سرکار دی ولادت تو پہلے نا ایک مجذوب ہوندا سی سیدنا دے بوئے تے انہیں آ کے روز سوال کرنا اس آکھنا ایک نواں پرانا آن والا ہی آیا کہ کوئی میرے سبحان اللہ نہیں آئے مہربانی آپ کو سبحان اللہ میں چلا کے پڑھاں گا مزہ آئے گا توجہ رکھنا مجذوب نے آ کے روز کہنا اے جڑا چاچا ایڈے شور تے سو رہا میں صدقے داواں کمال نہیں ہوئی پہ اللہ سلامت رکھے ذوق نہ ذرا بولو سبحان اللہ مہربانی اللہ سلامت رکھے توجہ رکھنا مجذوب نے آ کے سوال کرنا بھی ایک نواں پرانا آن والا ہے ڈاکٹر
حافظ صاحب وہ آیا کہ کوئی نہ جواب ملنا جائے نہیں آیا. پھر وہ وقت آیا سید پیر میلی شاہ دی ولادت ہو گئی. وہ مجذوب بھی آ گیا. اس آکھیا آج میں لگتا بھی وہ آ گیا. تھوڑا ذوق پیدا کرو بولو سبحان اللہ. آج میں لگتا کہ وہ آ گیا. پتہ چلیا جی سید پیر میلی شاہ صاحب دی آپ دی ولادت ہوگی. آپ دے والد گرامی حضرت پیر سید نظر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو سرکار نو وہ مجذوب کہنے لگا. انہیں کہا جی شہزادہ لے آؤ. آپ سرکار نو لے آیا گیا مجذوب دے سامنے. مجذوب نے پیر چومے ہاتھ چومے متھا چومیا. جڑی گل مجذوب نے کیتی نا وہ گل نہیں کمال ہے. حضرت پیر سید میری شاہ صاحب نال اپنی عقیدت محبت دا اظہار کر کے وہ کہنے لگا اس آکے سید زادیا تو آ گیا اسی جا رہے ہیں کیونکہ ساڈی ڈیوٹی آج مک گئی. ساڈی ڈیوٹی آج مک گئی ہے. تو آ گیا تو اسی جا رہے ہیں کیونکہ تسی آ گئے ہو ساڈی ڈیوٹی مک گئی ہے. حضرات جی وقار پھر اس تو بعد کتابہ خاموش نے کہ وہ درویش کی دے گیا. وہ مجذوب کیڑے پاس نکل گیا. بہرحال آپ کی ولادت ہو گئی. آپ نے پھر ابتدائی تعلیم گھر دے وچوں عطا کیتی گئی. اور جڑے آپ دے والد گرامی سن پیر سید نظر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی اللہ کریم نے آپ نے بھی کمال دا مرتبہ عطا فرمایا. سی توجہ رکھنا جناب پیر سید میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی نے اس دور نو پایا ہے جس دور سکھاں دی حکومت سی. توجہ رکھنا میں تھوڑا جہا بیک گراؤنڈ اس واسطے پیش کر رہا ہوں تاکہ سامعین نو پوری طرح گل دی سمجھ آ جائے. آپ دے والد گرامی تے ایک الزام لگ گیا. الزام میں لگا سکھاں دی کسی عورت دے نال کسی انسان نے بدتمیزی دا مظاہرہ کیتا بد اخلاقی اور ان تمام حداں کراس کر دتیاں. بات کو سمجھ رہے ہو نا کیونکہ میں خطیب آدمی ہے تے میں زیادہ بات کھولن دا قائل نہیں. اشارے وچ بات سمجھنی چاہیے. انہیں حداں کراس کر دتیاں. سوال پیدا ہویا ساری سکھ کمیونٹی اکٹھی ہوگی. انہوں نے کہا جناب کی کریے ایک کی میں تلاش کران گے. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا نوز باللہ نوز باللہ. انہوں نے کہا میں دسنا اسی دشمن سادات کرام دا سادات دشمن شروع تو چلتے آ رہے کچھ آج بھی ہیں ایم ہی جناب اپنی مخالفت پال دی بدن بہرحال. لیکن انہوں لوگوں دا کچھ بھی نہیں جانا. انہوں دی عظمت کل بھی بلاندے انہوں دی عظمت آج بھی بلاندے. باویں کو جڈا بڑا مولوی یا سادات کرام دی عظمت نو گھٹا نہیں سکتا. منظر کی ہے انہیں آکھیا جناب جڑا فلانا سید ہے نظر شاہ انہیں آکھیا بھی نوز باللہ انہیں ایک غلط کام کیتا ہے. سکھاں نے جناب اپنی پنچایت بلا لی. سید نظر شاہ صاحب نے بلوایا گیا. توجہ کرنا پیر سے نظر شاہ صاحب نے بلوایا گیا تو جڑا سکھاں دا وڈیرا سی نا انہیں آکھیا اے رسول اللہ دے بیٹے اے مسلماناں دے نبی دے شہزادے 10 سے کم تو کیتا ہے جڑی گل سید زادے نے کیتی. آپ نے فرمایا سن میریاں رگاں دے اندر خون رسول ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانے دے خون نال کدی غداری نہیں کر سکتا. مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہوں سکھاں دے وڈیرے نے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی تو سوال کیتا ہے نا. انہیں کہا اے سید زادے 10 سے کم تو کیتا ہے. جناب میر علی شاہ دے ابا حضور نے اللہ کریم نے قرآن دی تلاوت کی ہے. خالق کا نام دا قرآن فرماندا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. نہیں سبحان اللہ نہیں پوری ہاتھ چو کیا کو سبحان اللہ. جناب حضرت نظر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اللہ کریم نے قرآن دی تلاوت کی تھی. آپ نے فرمایا سانو کہ اللہ کریم دا حکم ہے نا کہ زنا دے قریب نہیں جانا. انہو کان فاحشتن اے بے شک گندگی ہے. اباب ذوالفقار نظر شاہ صاحب سرکار نے جنہوں اپنے پروف دے اندر اپنے کو اللہ کریم نے قرآن دی دلیل پیش کی ہے نا اور وہ تے قرآن نو مندے کوئی نہیں نا وہ تے جناب قرآن دی عظمت نو جان دے کوئی نہیں. انہاں سکھاں دا وڈیرا کہن لگا انہیں کہا سانو تیری صفائی دی ضرورت نہیں اساں تے تینوں سزا دینی ہے. اباب ذوالفقار سزا مخصوص ہو گئی. پتہ سزا کی مخصوص کی تھی. انہیں کہا سید زادے نو جلا دینے انہوں اگ دے حوالے کر دینے. مسلمانوں بڑی توجہ چاہنا انہیں کہا جناب انہوں اگ دے حوالے کر دینے. مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم نہ کلمہ پڑھنے والے ہو جب پنچایت والے نے فیصلہ کیتا ہے نا
انہوں نے کیا جناب کل اس مقام تے اس سید زادے نو جلا دیتا جائے گا تاکہ کسی نو دوبارہ ہمت نہ ہوے سکھاں دی بیٹی ول نظر اٹھاون دی ہن رات گزر گئی مسلمان بھائیوں منظر کیے حضرت میر علی شاہ صاحب دے ابا حضور حضرت پیر سید نظر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آرام تک کردے نے جناب حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا آپ نو دیدار ہویا ہے آپ نے فرمایا تو ساڈا بیٹا ہے مینوں پتہ ہے تو اپنے خون دے نال غداری نہیں کر سکدا اپنے خون دے نال تو وفاداری کرے گا تو اپنے نانا جان دی عظمت نو داغ نہیں لگائے گا جدوں حضرت نظر شاہ صاحب نو حضرت غوث اعظم نے مسلمان بھائیوں آپ نے گلاں کیتیاں نے آپ نے فرمایا شہزادیا صبح اٹھ کے تو کی کرنا ہے تو نماز فجر بھی ادا کرنی ہے جدوں تو اگ دے قریب جانا ہے نا اوتھے دو نفل پڑھنے نے پھر آپ پہ اگ دے اندر تو چلیا جانا بڑی توجہ چاہنا تو آپ پہ اگ دے اندر چلیا جانا ہے جدوں نظر شاہ صاحب نو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری گلاں کیتیاں نے لوگوں رات گزر گئی ہے ہن صبح دا ویلا ہو گیا ہے او سارے مسلمان اکٹھے نے سارے ہندو تے سکھ بھی اکٹھے نے بتاں دے پجاری بھی اکٹھے نے ساری دنیا تماشا بھی ویکھ دی ہے اج سید زادے نال کی ہو رہا ہے مسلماناں دیاں اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے اج رسول اللہ دے خون دے نال بغاوت دا اعلان کیتا جا رہا ہے مسلمان بھائیوں نوتر سیدہ دا شہزادہ بھی آ گیا ہے انہوں نے آ کے اگ دے نیڑے انہیں وضو کیتا پانی منگوایا وضو کیتا ہے آپ نے سونا لباس پایا ہے آپ سرکار نے دو نفلہ دی نیت کیتی ہے اور نفل پڑھ کے آپ سرکار اس اگ وچ داخل ہو گئے نے مگر اگ جلاندی نہیں سید زادے نو اگ سید زادے دے قریب بھی نہیں جاندی ہو جڑا سکھاں دا وڈیرا ہے نا وہ بڑا پریشان ہو گیا انہیں کیا کی گل ہے جناب نو اگ کیوں نہیں لگدی پئی انہیں جناب تیل منگوایا مٹی دا انہیں سید زادے تے پھینکوا دیتا ہے آپ کی زلفاں تے انہیں تیل سٹوایا آپ دے وجود تے سٹوایا ہے انہیں جناب تنگاری دے اندر تابڑے دے اندر انہیں روئی رکھی ہے وہ تے بھی جناب انہیں سٹیا تیل انہیں اگ لگا دیتی اگ لگا کے جڑا اوپر تنے نا اگ جدے وچ جلدی پئی ہے نا گل نہیں سمجھ آ رہی ہے نا جدے وچ اگ جلدی پئی ہے انہیں سید زادے دیاں زلفاں دے نیڑے کیتی ہے لیکن کمال ہو گئی اگ پھر بھی نہیں لگدی پئی وہ سکھاں دا وڈیرا کہن لگا انہیں کیا سید زادہ بار کر لو اے جس کمینے نے الزام لگایا ہے انہوں اگ دے حوالے کر دے وہ جنہوں سید زادے نے اے گھر سنیے نا وہ مصطفیٰ کریم دے گھر نال تعلق رکھن والا سید زادہ کہنا ہے میں اگ وچوں تاں گا جنہوں مینوں چھڑ دیتا نے اے میں اینوں ہی چھڑ لے گال دی سمجھ آئی ہے تو پھر بول دو سبحان اللہ یہ نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھا دینا مسکرا کے کر کے دو سبحان اللہ اب آپ ایسے وقار نہ سکھا چل لا چھڑے مگر سید زادے دے آگے نے اثر نہ کیتا وہ دی وجہ کی یہ اے او لوگ نے ارے جنہ دی عظمت دے پاکی رو اللہ کریم دا قرآن بیان کر رہے ہیں اب آپ ایسے وقار میرے رب کے نام دا وعدہ ہے اللہ فرمانا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ فرمائے انہا سانو راضی کیتا ہے اسی انہا دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے انہا نو دنیا میں بھی خوف نہیں آ سکتا دیارے معاشر تیری خوف مہربانی کرے مسکرا کے کہہ چھڑو سبحان اللہ جدو حضرت نظر شاہ صاحب نے ایک کم کیتا ہے نا مہربانی جناب نظر شاہ صاحب نو لگے آگ وچوں کڈن آپ نے فرمایا اگر مینوں کڈ رہے ہو نا تے میں تاں نکلاں گا بھی انوی تسی معاف کرن دا اعلان کرو جدوں نظر شاہ صاحب سرکار دی اے اخلاق والی سونی عادت انہاں سکھاں ویکھی نا تو انہاں سکھاں کیا بھی ہونے جے نہیں جے اینو پہ معاف کر دے ہیں نا اسی تواڈے آکھن تے مڑ سانوی اپنے نانے دا کلمہ پڑھو آپ نے فرمایا کیوں انہاں کیا سی مجبور ہو گیا جس نبی دا نوکر ایڈا لاجپال ہے او دا نبی کتنا لاجپال ہے جدا نوکر ایڈی شان والا ہے او دا نبی کتنا لاجپال ہوے گا انہاں سارا سکھاں نے کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گئے جناب سید پیر میر علی شاہ صاحب نال محبت کرن والے ہو آپ دا ذکر سنن والے ہو جب باپ اللہ سی تے تائیں تے پتر میر علی
جے باپ پکیزہ سی اچھے کردار دا سونے کردار دا مالک سی تے بیٹا بھی تے پھر فاتح مرزائیت بنے ہے نا. اب آپ اس وقارن منظر کی ہے سید پیر میلی شاہ صاحب آپ نے ابتدائی تعلیم گھروں حاصل ہوئی اور آپ نے نادرہ قرآن پاک آپ نے مدرسے جامعہ جڑا مدرسہ سی دربار شریف دا او دے وچ آپ داخل کروایا گیا. آپ نادرہ قرآن پڑھن جاندے میں گل کراں ایک بندہ بولے تو میں سمجھاں گا سارے مجمع نے میری گل نہیں سمجھ آ گئی. میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن دی آپ دی عمر ہے اور دساں میں کتنی عمر ہے آپ دی. آپ کس عمر پڑھن جاندے نوکر چھڈ بھی آوندا تے چاہ کے لے بھی جاندا. ہاں ہاں سمجھ نہیں آئی تو مسکرا کے کہہ چھڈو سبحان اللہ. سمجھ آئیے تو پھر بولو سبحان اللہ. حضرات جی وقار منظر کیے خادم لے بھی جاندا ہے تے چھڈ بھی جاندا ہے. جناب میرے شاہ صاحب سرکار روزانہ نادرہ قرآن پاک پڑھ دیں اور مزے دی بات آپ اتنے ذہین سن اتنے فتیم سن اتنے ذہانت دے کوہ گنا جڑا قرآن پاک آپ نے نادرہ پڑھنا آپ نے گھر جا کے یاد کر لینا. اے دے آپ دا نادرہ قرآن مک گیا ادھر آپ نو قرآن زبانی یاد ہو گیا. ادھر قرآن آپ نو زبانی یاد ہو گیا. پھر آپ نے مزید علم دین حاصل کیتا. علم دین حاصل ابتدائی تعلیم جو گھروں حاصل ہو گئی توجہ کرنا. پھر آپ نے مزید علم دین حاصل کرمان واسطے اے چیزاں میں اس واسطے بیان کرنا تاکہ پتہ لگے بھی سنیاں دے پیر نے او عالم ہوندے جاہل نہیں ہوندے. کیوں جتنے بھی اولیاء کاملین نے انہاں سب سے پہلے دین پڑھیا ہے انہاں دین پڑھایا ہے. حضور غوث اعظم نے تے آپ نے پہلے علم دین پڑھیا ہے پھر آپ نے علم دین پڑھایا ہے. آپ نے اپنا مدرسہ ادارہ بنا جامعہ نظامیہ. یہ تو ہونا فکر آ گئی بھی جناب درساں میں دہشت گرد پیدا ہوندے. امام غزالی ورگے بندے درساں چ پیدا ہوئے. شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین ورگے بندے درساں چ پیدا ہوئے. بابے ذوالفقار انہاں لوگاں نے دہشت گردی نہیں پھیلائی. اے جڑا دین ہے نا دین اے تلوار نال نہیں پھیلیا اے صوفیاء دے کردار دے نال پھیلیا. آپ سرکار علم دین حاصل کرن واسطے آپ نو داخل کروایا گیا. حضرت علامہ غلام محی الدین ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ کو پیش کیتا گیا تے آپ روزانہ سبق پڑھ دیں. توجہ کرنا. ایک دن استاد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا میرے علی شاہ تو مطالعہ نہیں کر کے ہوندا. مطالعے دا مطلب ہے کہ میرا کل سبق پڑھنا ہے نا ان رات میں تو بیٹھ کے سٹڈی کرنا ان تو پڑھنا ہے اپنے ذہن کے مطابق کوشش کرنی ہے سمجھن دی. جڑی چیز نہ سمجھ آوے ان تو میرے کو سمجھنا ہے. آپ نے فرمایا تو مطالعہ نہیں کر کے تے آپ چونکہ ابتدائی طالب علم سن آپ نو مطالعے دی سمجھ نہ آئی. آپ نے سمجھا کہ شاید میرے استاد کہہ رہے ہیں تو سبق نو زبانی یاد نہ کر کے نہ کتاباں دینی پڑھ دے پین. آپ گھر جاندے نے جڑا استاد سبق پڑھاندے نے صبح واپس ہوندے نے تے آپ نو او کتاباں دا سبق کی زبانی یاد ہو جائے اور کتاباں دا سبق بھی زبانی یاد ہو. اور ایک دن استاد گرامی نے فرمایا دل میں سوچیا کہ اے جو بچہ میں سنیا بھی مادر ذات ولی ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑی جی گفتگو مشکل رہ گئی انشاءاللہ پھر میں بڑھاں گا مزہ آئے گا. توجہ رکھنا ٹائم ہی ماشاءاللہ بالکل بڑا تیزی نہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ سرکار نے جدوں گھر جانا تے کتاباں پڑھنی آپ سبق یاد ہونا. پھر آپ ایک دن صبح استاد کرامی دی بارگاہ چاہے استادہ نے فرمایا کہ جناب اے جڑی کتاب تسی کھول کے بیٹھے ہو نا ان تسی کل یاد کر کے ہونا. اچھا او دے اندر 2.5 لینا دی عبارت کیڑی کھا گئی؟ بہت پرانی کتاب سی بسیطہ کتاب انہوں دیمک کھا گئی جناب. او 2.5 لینا پوری 2.5 لینا دی عبارت وچ ہائی کوئی نہ. انہوں عرض کیتی حضور بھی یہ کتاب ات عبارت کو نہیں میں یاد کیوں کر کے آواں گا؟ آپ سرکار نے فرمایا میں تیرے کو سبق سننا ہے اگر تین سبق نہ آیا توجہ کرنا ایڈی سونی گل کر رہا بھی جناب نو مزہ نہ آوے تے تسے کہہ بھی استاد جی ٹائم ضائع کیتا نے. آپ سرکار نے آکھیا حضور اے کتاب تے عبارت ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس گل نہ میں سروکار نہیں کیونکہ غلام محی الدین ہزاروی صاحب نو تے اس بات دی طلب سی کہ اے مادر ذات ولی ہے کہ کوئی نہ. اچھا آپ اٹھے چلدے چلدے آپ جس مقام تے بیٹھ کے وظائف پڑھتے سن ذکر خدا کرتے سن اللہ کریم دی پاکی بیان کرتے سن آپ اس مقام تے بیٹھ گئے سوچتے رہے. تھوڑی دیر تو بعد میرے علی شاہ سرکار دی نا آپ سرکار دی یہ اینج نظر اٹھی سامنے درختاں دے پتیاں تے جدوں آپ دی نظر پئی نا تے ادھر آپ دیکھ بھی رہے نالے اپنی تار اللہ نال جوڑیے. عرض کیتی یا اللہ جڑی شے دا علم کسے نوں بھی نہ ہوے تینوں تا ہوندا ہے مہربانی جڑے پہنچ گئے کیا بات ہے. آپ نے عرض کیتی یا اللہ
جڑی شاید علم کسے نو نہ ہوے او علم تے تینوں ہوندا جدو اتنی گل جناب سید پیر میر علی شاہ نے کی تھی اب آپ ذوقار کتابوں والے کہندے نے جناب میر علی شاہ صاحب کے سامنے اونا پترا تے لکھی عبارت سامنے آپ نو نظر آ گئی اونا پترا تے لکھی عبارت نظر آ گئی گل سمجھ آ رہی ہے اونا پترا تے لکھی عبارت آپ نو نظر آ گئی میر علی شاہ نے وہ عبارت یاد کر لیا صبح استاد گرامی دی بارگاہ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا پتر میر علی شاہ سنا سبق آپ نے سارا سبق سنا دیتا آپ نے استاد کہنے لگے بیٹا تو غلط پڑھ گئے عرض کی تھی ساجی نہیں اگر اس کتاب دا مصنف قبر جو نکل کے بھی آ جاوے کہ او کہہ دے کہ میر علی شاہ غلط کیا پڑھتا ہے میں پھر بھی یقین نہیں کروں گا کیوں میں نو ایک علم ایک کتاب والے نہیں دسیا بلکہ علم دین والے خدا نے دسیا سمجھو یارا کو سبحان اللہ ایک کتاب والے نہیں دسیا اے مینو علم دین والے خدا نے دسیا ہے میر علی شاہ سرکار دنا متھا چومیا استاد گرامی نے غلام محی الدین ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اور پھر آپ نے راول پنڈی دا سفر اختیار کیتا آپ نے مستند علماء کرام کو وہ کتاباں چکیاں نسخے پرانیاں کتاباں چکیاں جیڑی کتاب چک دے نے عبارت انجے ہی آئی جی میں میر علی شاہ پڑھ دے عبارت انجے پھر میر علی شاہ صاحب سرکار مزید المدینہ حاصل کیتا پھر آپ حضور پیر شاہ دی بارگاہ حاضر ہوئے آپ نے جا کے ہوتے اپنا جڑا سلسلہ سی بیت والا اس نے کیتا تے پھر مرشد پیر شاہ نے کنج رنگیا سید میر علی شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ نہ ایک آپ دا مرید آ گیا پشاور دا رہن والا اس آ کے حضور ہے میرا بچہ گیا سی کل پرسوں بکریاں چرانے تے سرکار اینو ہن تیسرا چوتھا دن تے بولدا کوئی نہیں گلاں کوئی نہیں کردا توجہ ہے نا حضرات مہربانی اللہ سلامت رکھے آپ نو آ کے کہنے لگا حضور گلاں کو نہیں کردا آپ نے فرمایا پتر تیرا پیو ٹھیک پہندا ہے اس بول کے دسو سا کہ جی ابا میرا ٹھیک ہے مہربانی یار مسکرا کیا کو سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دیاں میں کڑیاں کرامتاں نو بیان کراں مسلمان بھائیوں او میر علی شاہ جی نے بچپن دے اندر اللہ کریم دا قرآن نو حفظ کر لے آئے جنہیں تھوڑے ٹائم دے اندر علم دین دیاں کئی ساری کتاباں نو اپنے سینے میں محفوظ کر لے آئے یا باب ذوقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم نال محبت کرنے والے ہو انہاں لوگاں نال سیتا محبت کر دے انہاں لوگاں نال سیتا پیار کر دے انہاں اللہ کریم دے نال محبت کیتی ہے مصطفیٰ دے نال محبت کیتی ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف گھڑی بڑی سونی گل کر گئے آپ فرماندے نے جے تو جانا اے وحدت اے رب دی کہ تو من مرشد دیا تلیاں اے مرشد نظر کرم دی جا کر سے او پھر ویسن اے دل دیا کلیاں مسلمان بھائیوں امام الانبیاء دا دیوانہ انہیں علم دین دی شمع روشن کیتا ہے انہیں مصطفیٰ کریم دے اسلام نو انہیں انج کر کے اجاگر کیتا مسلمان بھائیوں حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم دین پڑھ لے آئے امام الانبیاء دی بارگاہ حاضر ہو گئے نے میرے آقا کریم خواب تشریف لے کے آئے نے حضور نے فرمایا میر علی شاہ ہندوستان دی سرزمین تے ایک ایسا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس فتنے دا سر تو جا کے قلم کرنا ہے اس فتنے نے تو جا کے دبانا ہے پھر دنیا نے عمل کر رکھیا دنوں مرزے نے بڑے بڑے چیلنج کیتے نے بڑیاں جناب مناظر دیاں گلاں کیتیاں نے او سید میر علی شاہ اپنا آستانہ چھڑ کے اس مرزے دے مقابلے وچ کھڑے ہوئے نے بڑے مولویاں نے آکھیا بڑے جبیاں تے کبیاں والیاں نے انہاں آکھیا جناب تسی ایتھے بہو نا تسی اپنے ہاتھ چماؤ نا تسی جناب نظرانے لو اے تا فقیراں اے تسی تا فقیر ہو اے تے عالماں دا کم نے جڑی کر میر علی شاہ نے کیتی آپ نے فرمایا او زمانے والے سن لو میں ایسی فقیری ہوتے لعنت کردا وا جدے وچ مصطفیٰ دی عزت محفوظ نہ مہربانی
مسکرا کے آخو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں ایسی فقیری نو جتی دی نوک تے رکھدا جیڑی فقیری وچ مصطفیٰ دی عزت محفوظ نہ رہے تے پھر انہاں سرکار دی عزت نو بچایا ہے تے اللہ نے کنج بچایا رسول اللہ نے کنج نوازیا. مرزے نے آکھیا نہ ہو سکیا بڑے بڑے مناظرے ہوئے تے بڑے بڑے مبالے. میرے شاہ صاحب سرکار نے فرمایا اج کوئی مناظرہ نہیں کوئی مبالہ نہیں. توجہ کرنا آپ سرکار نے فرمایا میں بھی قلم چھڑدا تو تم ہی سوچ جیدہ قلم آپ پہ لکھے گا. توجہ ہے حضرات جیدہ قلم آپ پہ لکھے گا. آپ نے فرمایا او سچا تو دوجہ جھوٹا. جنہوں اتنی گل ہو گئی نا تو لوگاں نے سوال کی تھا حضور اگر وہ خبیث مان جاندہ تو مڑ کی بندہ. توجہ کرے بعض علماء تو میں سنے ہو کہنے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سید زادہ تو بھی سید زادہ تھے میں بھی سید زادہ ایٹا بڑا دعویٰ کر دیتا نے اگر وہ مرزا مان جاندہ تو آپ نے فرمایا اگر وہ مان بھی جانا تو کیڑا رولا سی میں کیڑا آپ آکھا ہے میرے نانے میرے موڑے تے تھپکی دے کے آکھا ہے میرے شاہ کہہ دینا تیرا کام میں پورا کر دینا مصطفیٰ کریم دا. پھر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بس آخری بات کرنا چکے ٹائم ہو چکا ہے. آپ کھڑے سن ریلوے سٹیشن گولہ شریف دیکھیں انگریز آگئے آپ تسبیح پہ پڑھ دیاں تسبیح شریف ذکر خدا مصطفیٰ کریم تے درود و سلام. وہ گورا آگیا اس نے اپنی زبان میں پوچھا سا کہ بھی یہ کی ہے. آپ نے فرمایا تیرے کول کی ہے تے او دے کول سی پسٹل. انہیں آکھا جی میرا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا اے تیرا ہتھیار ہے تے اے میرا ہتھیار. مہربانی یارا کو سارے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اے تیرا ہتھیار ہے اے میرا ہتھیار. اس آکھا جی تہاڈا ہتھیار کردا کی. آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کی کردا ہے. اس آکھا جی دیکھو میں تانوں کر کے وکھانا. انہیں نہ گھوڑا چڑھایا سامنے درخت بیٹھا سی پرندہ انہیں نشانہ بنیا وہ مردہ کر دیتا انہوں مار دیتا. جدوں میرلی شاہ صاحب نے منظر ویکھیا تے آپ نے ویکھیا بھی جوندا پرندہ اس مار دیتا پسٹل دی گولی نہ. آپ سرکار نے اپنی تسبیح چکی تو اس مردے پرندے نو ماری پرندہ زندہ. مہربانی آپ کو آخر تک سارے بولو سبحان اللہ. ہن اس گل تے کوئی بندہ چپ نہ رہے. جدوں میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے منظر ویکھے نا مولانا صاحب توجہ کرنا آپ نے توجہ احباب سرکار کیتا کہ انہیں جناب پسٹل دا نشانہ بنیا گولی ماری تے پرندے نو مردہ کر دیتا. میرلی شاہ دے اندر حیدری خون سی مچل گیا چراغ گولا تاجدار گولا فاتح نزائیت آپ نے اپنی تسبیح چکی اس پرندے نو ماری وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا سون تیرا جڑا ہتھیار ہے اے زندے نو مردہ کر دیندا ہے میرا ہتھیار مینوں میرے نانے دیتا ہے. آپ نے فرمایا دوبارہ مردے نو زندہ کر کے رکھ دے. ہتھیار اتنی طاقت والا ہے کہ اے دوبارہ مردے نو زندہ کر سکتا ہے. جنہ دے ہتھیاراں میں چڑی طاقت ہے او سائیں آپ مردہ ہو سکدے. مولوی روڑا پائے بدنو جی قبراں تے کیوں لینڈ کی لینڈ جاندے ہو. میں کہ قبراں تے اسی اس واسطے جاننے ہاں کیونکہ او تو فیض ملدا ہے. اللہ سونے دا وعدہ ہے. اللہ فرماندا بھی زندہ میں ہی ہاں پر پہلے وسیلہ پاک دینا میں ہی ہے دینا میں ہی ہے سب کچھ میں دینا پر جنوں بھی دینا ہے اپنے یاراں دے صدقے عطا فرمانا ہے. حضرات عزیز وقار پھر وہ سید پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار بیٹھے سن نا آپ دا ایک مرید آ گیا مار تصور صاحب مرید نے آپ دی کیتی بیعت ہائی جٹ کوٹ بالکل بیچارہ سادہ جیا تو او کسے 2 نمبر کمپنی دا مولوی دے اٹڑے چڑھ گیا. او سا کہ آپ تو پیر تو لمن کی جاننا. او سا کہ یار ہاں گل تا تیری سچی ہے بھی میں تے پیر صاحب دی جدوں دی میں بیعت کیتی نا میرے پلے ککھ نہیں. رو سا کہ کیوں. او سا کہ روز ایک کٹا مار جاندا روز ایک کٹا مار جانا. ہو سکتا ہے میرے 5-6 جانور تو مار گیا میں ان کا سواد نہیں آئے پہ پیر صاحب دی بیعت کرن دا. ہو سکتا ہے جا مڑ پیرانو آگ میری بیعت واپس کر لو. آپ سرکار دی بارگاہ پہنچے آپ وصول پہ کر دیا. آپ نو آکے کہنا لگا سا کہ پیر صاحب میری بیعت واپس کر لو. آپ نے فرمایا سجنا جے بیعت کرن دا کوئی طریقہ ہے تے بیعت توڑن دا بھی کوئی طریقہ ہو. آؤ آخر والے ساتھی سارے بولو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا سجنا جے بیعت کرن دا طریقہ ہے تے بیعت توڑن دا بھی طریقہ ہو سکتا جی کہیں توڑا. آپ نے فرمایا تے وضو کا انہیں وضو کیتا. آپ نے فرمایا مصلی تے کھلو جلے 2 رکعتاں دی نیت کیتے اے دے او سجدے وچ گیا. میرے شاہ صاحب سرکار نے دعا منگی بھئی یا اللہ اتھے تک لونا میرا کام آئی انہیں نو سنبھالنا تیرا کام. انہیں نماز مکمل کی تھی. آپ نے فرمایا نیڑے آ. آپ نے ہاتھ وچ ہاتھ پکڑیا فرمایا اکھی بند کر. اکھی بند کیتیاں. آپ نے فرمایا کی ویکھ رہے ہو. اس آکھیا جی تہاڈا ہاتھ تہاڈے مرشد دے ہاتھ وچ
مہربانی یار آکھو سبحان اللہ تواڈے مرشد ہاتھ اگو تواڈے مرشد ہاتھ اپنے مرشد ہاتھ اے ہاتھ چلدا چلدا مولا علی دے ہاتھ وچ مولا علی دے ہاتھ وچ اے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ حضرت سید پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اتنا کچھ ویکھن تو بعد بھی میں تو نہ چاہنا تیری اپنی مرضی ہو سکے حضور اگلے دی معافی دے چھڈو اج کمال ہو گئی ہے اج مینوں تواڈے وسیلے نال تواڈا مرشد بھی نظر آ گیا ہے انہاں دا مرشد بھی نظر آ گیا ہے اگو انہاں دا مرشد بھی نظر آ گیا ہے مرتضیٰ بھی نظر آ گیا ہے مصطفیٰ بھی نظر آ گیا ہے تواڈے صدقے مینوں سارے نتارے ہو گئے اس بات حضور میں ہن معافی دا طالب ہاں آپ سرکار نے فرمایا دنیا داراں دے آکھے لاکھ کے یاریاں نہیں چھڈی دیاں آپ فرمایا اسی یاریاں تروڑن واسطے نہیں اسی تے یاریاں توڑنی بھاون واسطے لگانے انہاں لوگاں دا ذکر کدی کما کو بیان ہو ہی نہیں سکدا تے کسے مولوی دو نمبر بندے دے آکھے لاکھ کے انہاں لوگاں دی شان دے اندر کدی بھی سوچنا نہیں میں ہمیشہ کہندا ہوں لفظ کہ اے مقدس لوگاں نو سوچو نہیں بس منو کیونکہ انہاں لوگاں نو اللہ نے عظمت دیتی ہے شان دیتی ہے مقام انہاں نو اسی او نام ہی منیے خدا نہ خواستہ انہاں دی شان بلند ہے نا او کل بھی بلند نے آج بھی بلند نے تے اللہ کریم تو ڈگری دے چھڈی اللہ فرماندا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یحزنون فعل مضارع ہے فعل مضارع میں دو زمانے پائے جان ایک حال دا ایک مستقبل دا مطلب کی بغیر زندگی ہے چین زندے ہیں یا قبر ہے چین کہ انہاں نو پھر بھی غم کوئی نہیں مستقبل کی ہے دیارے معاشر دے انہاں نو اوتے بھی غم کوئی نہیں ہونا جنہاں نو آپ غم کوئی نہیں تے جنہ تعلق ہو گیا انہوں غم ہونا اس واسطے جس دا جو مرشد ہے اپنے مرشد نال مضبوط طریقہ اور اپنی جڑی بیعت ہے اس نو مضبوطی دے نال پابندی دے نال پکڑ کے رکھنا انشاءاللہ انہاں دا دامن کبھی بھی نہیں چھڑنا انشاءاللہ اللہ کریم اپنے پیارے دے صدقے ضرور کرم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا کردا میرا مالک جو کچھ فقیر نے معروضات عرض کیتیاں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے کوئی لفظ میرا کسی ساتھی نو برا لگا ہوئے تے میں جناب معافی دا طالب ہاں کیوں اللہ اپنے حق معاف کر دیندا ہے بندے دے حق رب معاف کردا نہیں کوئی ہو گئی ہوئے تے میں جناب سوری کرنا تو دی وجہ کہ میں چھوٹا کہ آپ حضرات میرے سب احترام دے قابل نے اللہ تعالیٰ آپ سب نو اس طرح نوازے